قرآن کی بولی ہے۔ اب ان نادانوں کو بتاؤ جو نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں، ان سے کہو اگر نبی بڑا بھائی ہوگا تو بڑے بھائی کی بیوی کو بھابھی کہا جاتا ہے، مگر قرآن نے کہا خبردار، نبی کی بیویاں تمہاری بھابیاں نہیں بلکہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ ایک ہی فرق کافی تھا سمجھنے کے لیے۔ قرآن نے کہا وہ تمہاری مائیں ہیں، اور سنیے وہ مائیں ہیں اسی لیے پیغمبر کی بیویوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ امت کی مائیں ہیں وہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، غور سے سننا، جو نبی کو بڑا بھائی کہے وہ بھی عقیدے کو درست کر لے، جو گاؤں کا چودھری سمجھے وہ بھی عقیدے کو درست کر لے۔ اگر بڑے بھائی کی پوزیشن ہوتی، علماء تشریف فرما ہے، جب میرے مصطفیٰ کا وصال ہوا تو سرکار کی کم و بیش 9 بیویاں حیات تھی، 9 ازواج مطہرات حیات تھی۔ ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی کسی کا شوہر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بیوی کیا کرتی بولو؟ عدت کرتی ہے۔ مفتیان کرام اکارڈنگ ٹو سچویشن مسئلہ بتا دیتے ہیں کتنے مہینے آپ کو عدت کرنی ہے۔ عالم کی بیوی ہو، پیر صاحب کی بیوی ہو، سید صاحب کی بیوی ہو، کسی کی بھی بیوی ہو، مگر قانون شریعت کا یہی ہے، شوہر گزر گیا اب آپ عدت کرو گے، عدت کے بعد آپ فری ہو چاہو جس سے نکاح کر لو۔ اگر نکاح کی سچویشن میں ہو، بس عام لفظوں میں فرق سنیے گا، میرے مصطفیٰ کا انتقال ہوا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، حیات ظاہری سے مصطفیٰ رخصت ہوئے، سرکار کی 9 بیویاں حیات تھی، علماء بالخصوص اس پر توجہ فرمائیں گے، 9 بیویاں حیات تھی۔ بتاؤ حضور کے وصال کے بعد سرکار کی کون سی بیوی نے عدت کی؟ سرکار کی کسی بیوی نے عدت نہیں کی، یاد رکھیے آپ، حضور کے وصال کے بعد کسی بیوی نے عدت نہیں کی۔ کیوں؟ چونکہ عدت اس کی بیوی کرتی ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے، سرکار تو جانے کے بعد بھی زندہ ہے، تو عدت تو وہ کرے گی جس کا شوہر مرے گا۔ آقا تو پہلے فرما چکے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہر آدمی کا آنا تو رحمت ہوتا ہے پر جانا تو زحمت ہوتا ہے۔ بیٹے کا جنازہ اٹھے باپ پریشان ہو جائے، باپ کا اٹھے بیٹا دکھی ہو جائے۔ خطابت کی لچھے داری دکھانے کا وقت رہا نہیں، سیدھی باتیں کر رہا ہوں سنیں۔ جب موت گھر میں کسی کی ہوتی ہے، گھر والے پریشان حال ہوتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے میری موت تمہاری طرح نہیں ہے، میرا آنا بھی رحمت ہے، میرا جانا بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے آنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ رحمت ہے، پر جانا کیسے رحمت ہے؟ ایک مثال سے سمجھ لیجئے گا بیداری کے ساتھ، جس طرح سورج کا نکلنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح سورج کا ڈوبنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے اگر سورج نہ نکلے تو یاد رکھو دنیا میں اندھیرا رہے، اگر سورج غروب نہ ہو، اگر سورج نہ نکلے تو دنیا میں اندھیرا رہے، اور سورج غروب نہ ہو تو یہ رات کو چاند اور ستارے جو چمکتے ہیں نا، ان کو چمکنے کا موقع نہیں ملے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھ جائیے، میرے مصطفیٰ نبوت کے بھی سورج ہیں، رسالت کے بھی سورج ہیں، ولایت کے بھی سورج ہیں، امامت کے بھی سورج ہیں، شہادت کے بھی سورج ہیں، قیادت کے بھی سورج ہیں۔ سرکار کا دنیا میں تشریف لانا بھی ضروری تھا، حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی ضروری تھا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہدایت کا اجالا نہیں پھیلتا، اور پردہ نہ فرماتے تو ان غلاموں کو کمال دکھانے کا موقع نہیں ملتا۔ سرکار نے یہی فرمایا حیات ظاہری میں، لوگوں جو تم نے میری 63 سالہ زندگی سے کمال حاصل کیا ہے، میرے جانے کے بعد دنیا کے سامنے پیش کر دینا۔ اے ابو بکر تم شان صداقت دکھا دینا، اے عمر تم شان عدالت دکھا دینا، اے عثمان تم شان سخاوت دکھا دینا، علی تم شان شجاعت دکھا دینا، حسن تم شان سیادت دکھا دینا، حسین تم شان شہادت دکھا دینا، ابو حنیفہ تم شان امامت دکھا دینا، غوث تم اپنی کرامت دکھا دینا، معین الدین تم اپنا جمال دکھا دینا، علاء الدین تم اپنا جلال دکھا دینا، اور اے احمد رضا تم اپنا کمال دکھا دینا۔